فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. مسلمان ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہمارے لیے محض ایک پہچان نہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے دین جو ہے نا وہ صرف ان کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ جو سینسس کا ایک فارم آتا ہے اس میں خانہ ہوتا ہے کہ مذہب آپ کا کون سا ہے، تو ان کا دین سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ اس خانے میں ان کو اپنے مذہب کا نام لکھنا ہے. اس سے زیادہ ان کی زندگی میں ان کے اپنے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ ہمارے لیے محض ایک پہچان نہیں ہے کہ ہمارے لیے بس ایک ہم کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے تو ہم مسلمان بول دیں گے. جیسا کوئی ہم سے پوچھتا ہے تمہاری زبان کیا ہے تو ہم گجراتی یا ہندی یا اردو بول دیتے ہیں. جیسا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نیشنلٹی کیا ہے تو ہم انڈیا بول دیتے ہیں. اسلام پہچان سے اوپر ایک چیز ہے. اسلام ہمارے لیے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بھی نہیں ہے. جیسے بہت سارے مذاہب میں ان کے دین میں محض عبادات ہیں کہ عبادت تم کو فلاں فلاں معبودوں کی فلاں فلاں طریقے سے کرنی ہے. تو اسلام صرف عبادات کے کسی مجموعے کا یا پیکج کا نام نہیں ہے کہ مسلمان زندگی کے اور معاملات میں تو وہ سارے لوگوں کی طرح رہے گا، بس اس کی عبادات اور دوسروں کی عبادت سے یا اس کا معبود جو ہے وہ دوسرے کے معبودوں سے مختلف ہے. تو اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے محض عبادت بھی نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے بعض رسمیں بھی نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے مذہب جو ہے ایک رسم ہوتی ہے، کچھ ایک رسمیں ہیں، کچھ ریچولس ہیں، بس انہی کا نام دین ہے ان کے نزدیک. اسلام ہمارے لیے ایک کامل نظام حیات ہے، ایک پورا وے آف لائف یا ایک لائف سٹائل. لہذا اسلام کے دامن میں ہمارے لیے عقیدہ بھی ہے، ہمارے لیے عبادتیں بھی ہیں. لیکن عقیدے اور عبادت پہ آ کر کے اسلام ختم نہیں ہو جاتا. اسلام ہم کو سیاست کا بھی ایک نظام دیتا ہے. اسلام ہم کو کاروبار، تجارت اور اکانومی کا بھی ایک نظام دیتا ہے، پالیٹکس کا ایک نظام دیتا ہے. سوشل ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان ساری چیزوں سے مل کر کے اسلام بنتا ہے. تو اسلام ایک کمپلیٹ لائف سٹائل کا نام ہے، ایک پورے پیکج کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بھیجا ہے. اور اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی بھی چیز میں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. الحمدللہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے جس کی نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے، اس نے ہماری زندگی کے ہر گوشے کو ہمارے لیے منور کر دیا ہے. ہم کو کسی دوسرے مذہب کی طرف، دوسری آئیڈیالوجی کی طرف یا دوسرے کلچر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعتاً اسلام پورا کا پورا ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے. اٹھنے میں، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء تک کے آداب ہمارے دین نے ہم کو سکھا دیے. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل کلچر ہے. جیسے ایک مکمل عبادات کا نظام ہے، جیسے ایک مکمل پالیٹکس کا نظام اسلام کا الگ ہے، جیسے ایک مکمل معیشت کا نظام الگ ہے، ویسے ہی اسلام ایک مکمل سیویلائزیشن ہے، ایک مکمل تہذیب ہے. اور ایک تہذیب کے جو جو تقاضے ہوتے ہیں، جو جو نیڈس ہوتی ہیں،
اور ایک سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے دین کے اندر پورے کے پورے موجود ہیں. تو جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہوگی، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، اس کو کسی مسئلے میں کسی بھی آئیڈیالوجی کا، کسی نظریے کا، کسی مذہب کا، کسی کلچر کا محتاج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے نا. ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، مسلمانوں کی خصوصیت ہے. مسلمان جو معاشرہ ہوگا اس کا اپنا ایک امتیاز ہوگا، ہے نا، اور وہ سب سے الگ ہے. جو مسلم تہذیب ہے، جو سویلائزیشن ہے مسلمانوں کی، وہ سب سے الگ ہے. اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور اس کے دامن میں اب بھی دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خود یہ سمجھے کہ وہ ایک تہذیب کا حامل ہے، اس کے پاس اپنی خود کی ایک سویلائزیشن ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، اور اس کو دوسری کی سویلائزیشن سے، دوسروں کی تہذیبوں سے، دوسروں کے کلچر سے متاثر نہیں ہونا ہے. اسلام محض کلچر کا نام نہیں ہے، لیکن اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام محض کلچر کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صرف کلچرل مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ صرف کلچر کا نام اسلام ہے. اسلام محض ایک کلچر کا نام نہیں ہے، لیکن بلا شبہ اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اور ایک سویلائزیشن ہے. اور ایک ایسے دور میں جب ہم تہذیبوں کے تصادم کے دور سے گزر رہے ہیں. تہذیبوں کا تصادم، یہ آج کے فلسفے کی دنیا میں بہت مشہور لفظ ہے، کلیش آف سویلائزیشنز، ہے نا، سویلائزیشنز کا ٹکراؤ. اور اس میں ایک طاقتور سویلائزیشن جو ہے وہ اس وقت دنیا پہ ایسی غالب ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب اپنی شناخت اور پہچان مٹا کر کے اس کی سویلائزیشن میں گم ہو جائے. یہ جو گلوبل ولیج کا تصور دیا جاتا ہے نا، ایسا گلوبل ولیج جس میں لینگویج بھی گلوبل، کپڑے پہننے کے طریقے بھی گلوبل، رہن سہن کا طریقہ بھی گلوبل، ایون نظریات بھی گلوبل. یعنی ایک طاقتور تہذیب، ذرا سا ڈیپ میں تو نہیں آ رہے، ہاں سمجھ میں آ رہی بات ہے نا. جو اس وقت دنیا کی طاقتور تہذیب ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی ساری تہذیبیں ختم ہو جائے، صرف ان کی تہذیب باقی رہے، ہے نا، صرف ان کا کلچر باقی رہ جائے، صرف ان کے نظریات باقی رہ جائیں، صرف ان کی سوچ باقی رہ جائے. اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہی ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے گلوبلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. گلوبلائزیشن کیا ہے؟ دنیا کی ایک خاص تہذیب جس نے ایک خاص موقع پر سائنس میں خوب ترقی کری. انگلستان ایک زمانے میں سائنس میں اس نے خوب ترقی کری، اور اس کے بعد سیاست میں انہوں نے خوب ترقی کی، یہاں تک کہ انگلینڈ کا ایک زمانے میں دنیا کے اتنے خطوں پر حکومت تھی کہ کہا جاتا تھا کہ انگلینڈ کے جو انگلستان کا جو ان کی مفتوحہ سرزمین ہے اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا، ہے نا، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی. ان کی سیاسی اور سائنسی ترقی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، وہ ایسا گلوبلائز ہو گیا کہ دنیا کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو گلوبلائزیشن جو سویلائزیشن تھے وہ سب ختم ہو گئے. اور اس تہذیب نے ہم مسلمانوں کو بھی اتنا متاثر کیا کہ ہم بھی آہستہ آہستہ تہذیبی طور پہ ان کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں. اور جب کوئی قوم ظاہر میں کسی قوم کے رنگ میں رنگتی ہے تو باطن میں بھی وہ اس کے موافق ہو جاتی ہے. یہ بات کئی اسلاف نے کہی ہے کہ آپ ظاہر میں جب کسی قوم کی مشابہت کرتے ہیں تو آپ کے نظریات، آپ کے سوچنے کا ڈھنگ، آپ کے معاملات کو دیکھنے کا طریقہ بھی ان کے مشابہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے نا، کون سی حدیث؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا کہ وہ انہی میں سے ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ لگتا ہے نہیں، نظریاتی اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، پر ہم اپنے ظاہر میں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نقالی جب ظاہر میں ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن بھی ان کے حساب سے ہو جاتے ہیں، ہماری شخصیتیں بھی ان کے حساب سے ڈھل جاتی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ان کے عقیدے کے حساب سے ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان ظاہر میں تو ان کے موافق ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے باطن میں ان کی سوچ سے مسلمانوں کی سوچ کتنی ملتی ہے. بہت سارے مسلمان دین کی سمجھ ان کو نہیں ہے، وہ ویسے ہی سیکولرانہ باتیں کرتے ہیں، جیسے ان کے یہاں پر کہ دین کا مذہب کا کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت ساری مسلمان لڑکیاں اسی فیمنسٹ طریقے پہ سوچتی ہیں، جس طریقے جو فیمنزم کا جو ایک خاص اسلوب ہے سوچنے کا، وہ ایک الگ موضوع ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں نا کہ اگر ہم کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نظریے کی حفاظت کرنی ہے، تو اپنی تہذیب کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی.
اپنی سویلائزیشن کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے رہن سہن کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ جو اپنا اپیرینس ہے نا اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ اپیرینس آپ دیکھیے، ہم لوگ عام طور پہ مشابہت کو بہت چھوٹی موٹی چیز سمجھتے ہیں، کافروں سے مشابہت کو۔ ہمارے دین میں کافروں سے مشابہت کتنی شدت کے ساتھ منع ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ آپ کو کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، میرے پاس اتنا موقع نہیں کہ وہ ساری حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معمولی اس کے بارے میں کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ یہود ایسا کرتے ہیں۔ جیسے آپ بتائیے، کوئی آپ کو بات پتہ ہے؟ یہ تو دین کی بات ہو گئی نا، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ہاں، موچ کے بارے میں حدیث آتی ہے، موچ کو پست کرو۔ ہاں، بال جو ہے یہود کے بارے میں آیا کہ خضاب لگاؤ بالوں کو، کیونکہ یہود جو ہے وہ سفید رکھتے ہیں بال۔ غیروا ھذا الشیب وخالفوا الیہود، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سفیدی ہے اس کو تبدیل کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بہت ساری، ہاں، جوتوں میں نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھو، کیونکہ یہود جو ہے وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتے اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ تو اب وہ جوتوں میں نماز ہم سے خاص طور پہ کہا گیا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھو۔ تو عبادات کے معاملے میں بھی، معاملات میں بھی بہت زیادہ آپ کو یہ ملے گا کہ ظاہری جو ہمارا ایپیرینس ہوتا ہے، جو ہمارے کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم کو مشرکین سے مشابہت سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک امت ہیں الحمدللہ، ہے نا، ہماری ایک شناخت ہونی چاہیے، ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے۔ جو قومیں اپنی پہچان گم کر دیتی ہیں، جو قومیں نقالی کرنا شروع کر دیتی ہیں دوسرے قوموں کی، پھر ان کا کوئی نام و نشان دنیا کے اندر باقی نہیں بچتا۔ یہ چھوٹا موضوع نہیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ، اور خاص طور پہ ان قوموں کی مشابہت جن کے راستے پر نہ چلنے کے لیے ہم صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صبح شام ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون ہے وہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہے نا، ان کے راستے پر چلا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ اس کا ہم ایک نیگیٹو بھی پہلو ہے اور ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ ہم عام طور پہ صرف نیگیٹو پہلو میں حدیث لیتے ہیں نا، اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ اگر آدمی کو مشابہت اختیار کرنا ہے، انبیاء کی مشابہت اختیار کرے، صدیقین کی مشابہت اختیار کرے، صالح لوگوں کی مشابہت اختیار کرے، علماء کی مشابہت اختیار کرے، دینداروں کی مشابہت اختیار کرے، متقیوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ جب ظاہر میں ان کی طرح بننے کی کوشش کرے گا تو باطن بھی ان کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن جب مسلمان اس کے لیے آئیڈیل انبیاء نہیں رہ جاتے، شہداء نہیں رہ جاتے، صالحین نہیں رہ جاتے، تو اس کے لیے آئیڈیل کون بن جاتا ہے؟ جن کے راستے سے بچنے کے لیے صبح و شام وہ دعائیں کرتا ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین، مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہود، اور ضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ، ہے نا۔ سارے ویسے تو مغضوب علیہم میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، پر اس کا ایک پرفیکٹ اگزامپل اگر دینا ہو مغضوب علیہم کا تو وہ کون ہے؟ یہود ہے، جن کے پاس علم تھا لیکن اپنی شہوتوں کے فتنے میں پڑ کر کے وہ دور ہو گئے دین سے۔ اور ضالین کا مراد نصارہ، جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، انہوں نے حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقرب کا ذریعہ نہیں بنایا تھا انہوں نے اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو جہالت کی ایک پرفیکٹ اگزامپل جہالت کا وہ ہے نصارہ۔ تو ہم صبح و شام جن کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم ان کے راستے پر چلنے لگیں۔ مجھ کو آج بولنا ہے جشن سال نو کے بارے میں، نئے سال کا جو جشن منایا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کو نئے سال کا جشن نہیں منانا چاہیے، اس کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ اس کے 10 اسباب انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبب یہی ہے، سب سے پہلا سبب یہی ہے کہ ہم کیوں کسی کی نقل کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی کمی ہے؟ نقل کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اپنا خود کا کچھ نہ ہو۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اخلاق میں، عادات میں، تہذیب میں، دنیا کو تہذیب ہم نے سکھائی ہے، دنیا کو کلچر ہم نے سکھایا ہے۔ ہماری اسلاف کی کتابیں پڑھ کر کے آج دنیا تہذیب کی باتیں کرتی ہیں، ورنہ آپ عیسائی دنیا ہی کی بات لیں، ایک زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کا ایک دور تھا انقلاب کا، جب مسلمانوں کے پاس طاقت کی قوت تھی اور عیسائی دنیا سے ان کے ٹکراؤ کی صورتحال تھی۔
عیسائی دنیا میں ان عیسائیوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے جو نہاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ نہانا مسلمانوں کی مشابہت ہے. آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کیا ان کے راہب جو ہے وہ کئی سالوں تک کے نہیں نہاتے. پتہ ہے آپ کو؟ ایسے بہت سارے. اب یہ جو رہبانیت کا دور تھا ان کا، سنیاسی جو ہوتے تھے، جوگی لوگ، وہ ایسے خود کو درختوں پہ باندھ دیتے تھے، کنویں میں لٹکا دیتے تھے، کئی سال تک ایسے پڑے رہتے تھے، نہاتے دھوتے نہیں تھے. ان کیا وہ تقوی کی علامت تھی نہ نہانا. تو جب مسلمانوں کا تہذیبی غلبہ تھا، ایک دور وہ بھی ہمارا گزرا ہے جب ہماری تہذیب غالب تھی، اور ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی تہذیب ہمارے کلچر کو ختم نہ کر دے. تو وہ ایک چیز دیکھ کر کے کہ کون سی مسلمانوں کی تہذیبی چیز ہے جو ہمارے یہاں آ رہی ہے، اس پر پابندیاں لگاتے. تو ان میں سے یہ چیز بھی تھی کہ غسل کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کی علامت. اور الحمدللہ ہمارے دین میں تو صفائی نصف ایمان ہے نا. ہم تو 5 وقت وضو بنانے والے لوگ ہیں، ہے نا. جمعہ کے دن تو کم از کم غسل کرتے ہی ہیں. تو جو نہاتا تھا نا اس پہ کوڑے لگتے تھے اس کو عیسائی دنیا کے اندر کہ یہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو دنیا کو تہذیب ہم نے دی ہے، ہم کو کسی کی کلچر کو، کسی کی تہذیب کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تہذیب کے جو بہت سارے مظاہر ہیں اس میں سے ایک مظہر کیا ہے؟ ہمارا کیلنڈر. ہمارے پاس اپنا خود کا کیلنڈر ہے، ہم کو کسی کے کیلنڈر کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو میلادی کیلنڈر ہوتا ہے سرے سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے. بھائی وہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت کے تحت ہمارے معاملات اسی کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں، اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. پر اس کو دل سے ایسا قبول کر لینا کہ اپنے کیلنڈر کی کوئی اہمیت ہی نہ رہ جائے، ہاں، یہ شرح غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بھئی ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیلنڈر ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے دین کا حصہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس. اللہ تعالیٰ فرمایا مسلمانوں کا کیلنڈر کون سا ہے؟ لوگوں کا کیلنڈر. مواقیت مطلب کیلنڈر ہی ہوتا ہے، وقت معلوم کرنے کا طریقہ، ہے نا. تو مسلمانوں کا کیلنڈر کون سا ہے؟ ہجری کیلنڈر ہے. اور ہماری عبادات بھی، ہمارے معاملات بھی، ہماری شریعت کے سارے احکام بھی کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ اسی کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی روزہ ہم کو اس کیلنڈر کے حساب سے رکھنا ہے، حج ہم کو اسی کیلنڈر کے حساب سے کرنا ہے، عیدیں ہم کو اسی کیلنڈر کے حساب سے منانی ہے. فقہی جو احکام ہوتے ہیں، عدتیں عورتوں کو گزارنی ہوتی ہیں 4 مہینہ 10 دن، تو کون سا کیلنڈر کے حساب سے؟ بہت ساری عورتیں جو ہے نا وہ سوال کرتی ہیں کہ میری امی، میرے ابا جنوری میں انتقال ہوا تھا تو اس جنوری، فروری، مارچ، اپریل 4 مہینہ ہو گیا. اللہ کی بندیوں، عدت ہجری کیلنڈر کے حساب سے گزاری جائے گی. کسی کے شوہر کی وفات ہوگی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ آج کا دن جس دن وفات ہوئی ہے اس دن عیسائی کیلنڈر کے حساب سے کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی. اس کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ ہجری کیلنڈر کے حساب سے وہ کون سی تاریخ تھی. تو یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیلنڈر ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے، ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، اور ہماری دین کا بھی حصہ ہے. ہمارے دین کے جو احکام ہیں وہ اس کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں. جو اس کیلنڈر سے غافل ہو جائے وہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا. تو اب 2 بہت خطرناک چیزیں، ایک تو ہمارے کیلنڈر سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ابھی سن بھی نہیں پتا ہوگا ہجری کون سا ہے. کہ پتا ہے؟ پوچھ لو. ہاں کیا ہے؟ ہاں 41. اچھا مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ہاں صوبائی جمعیت کا گروپ ہے، اس کو جوائن کر لیجیے. اس میں روزانہ ہجری مہینے کی تاریخ بھی آتی ہے. بتائیے 43. چلیے نہیں 43. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی ہم کو کون سا سال چل رہا ہے یہ نہیں پتا ہے. اتنا تعلق ہے ہمارا اپنے کیلنڈر سے. کون سا مہینہ چل رہا ہے نہیں پتا. ڈیٹ تو بہرحال بہتوں کو نہیں پتا ہوگی کیونکہ ڈیٹ سے ہم کو لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے. صوبائی جمعیت کا گروپ ہے، اور کسی کو چاہیے تو لے لیجیے گا، مبارک سے لے لیجیے گا. ہم لوگ روزانہ جو ہے نا گروپ میں ڈیٹ ڈالتے ہیں کہ آج کون سی ڈیٹ ہے، ہجری کون سا مہینہ ہے، کون سا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپڈیٹ رہیں گے آپ کم سے کم. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ہمارے اپنے کلچر سے ہمارا کیا تعلق ہے، کہ جو ہمارا اپنا کیلنڈر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا.
پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا، غالباً اس سے پہلے بھی کسی درس میں یہ بات میں بول چکا ہوں کہ پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا نا کہ عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ لوگ نکل کر کے چاند دیکھ لیتے تھے۔ اب کیونکہ چاند دیکھنا میری ذمہ داری ہے صوبائی جمعیت کی طرف سے، تو میں یہ دیکھتا ہوں نا، اب عید کے موقع پر بھی لوگ باہر نکل کے چاند نہیں دیکھتے۔ عید، بقرعید کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، رمضان کے موقع پر لوگ باہر نکل کر کے، آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، چاند کے وقت میں ٹیرس پہ، روڈ پر بھیڑ لگ جاتی تھی، بم بھی پھوٹتے تھے، چلیے وہ تو بری چیز تھی، وہ بھی ختم ہو گئی حالانکہ، تو بھیڑ لگ جاتی تھی ہر جگہ پہ۔ اب وہ چاند دیکھنے کا بہت زیادہ، ہم چاند موبائل میں تلاش کرتے ہیں یا ٹی وی پہ تلاش کرتے ہیں، ہاں، حالانکہ چاند موبائل پہ نہیں نکلتا، چاند ٹی وی پہ نہیں نکلتا، چاند کہاں نکلتا ہے؟ آسمان پہ نکلتا ہے۔ یہ میں خصوصی دنوں کی بات کر رہا ہوں، عمومی دنوں میں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کب چاند کی تاریخ ہوگی، کب چاند دیکھنا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا۔ اب میری ذمہ داری کیونکہ ہے تو میں ہر سال ہر مہینے صوبائی جمعیت کی طرف سے چاند کا اعلان نکلتا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، تو میں نکل کر کے دیکھتا ہوں یا لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں۔ تو ایک طرف تو اپنے کیلنڈر سے تعلق ختم ہو گیا، دوسری طرف وہ کیلنڈر جو ہمارا نہیں ہے، ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا پہلے، ہر کیلنڈر جو ہے وہ ایک تہذیب کی شناخت ہوتی ہے، کسی مذہب سے جڑا ہے، کسی کلچر سے جڑا ہے۔ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں، نہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، وہ نصارہ کی تہذیب کا حصہ ہے، نصارہ کی کلچر کا حصہ ہے۔ اس کو ہم نے ایسا اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے کہ اس کا اگر نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم اگر مبارکباد نہ دیں تو ہم اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، اور معاملہ صرف مبارکباد دینے کی حد تک کے بھی باقی نہیں بچا، باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے کلچر کو چھوڑ دینا اور دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کر لینا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جراثیم جس قوم کے اندر پائے جائے وہ قوم پھر زمین پر باقی نہیں بچتی ہے۔ ہاں، نقالی کون کرتا ہے؟ نقالی مغلوب غالب کی کرتا ہے۔ نقالی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ میں نیچے ہوں اور آپ اوپر ہیں، ایسے ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کی نقالی کرتے ہیں؟ نہیں نا بھائی، ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے ایکٹرز کی نقالی کی جاتی ہے، سیلیبریٹیز کی نقالی کی جاتی ہے، کہ سیلیبریٹیز عوام کی نقالی کرتے ہیں، نہیں نا؟ وہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مثال بن جاتا ہے۔ تو کسی قوم کا اتنی بڑی تعداد میں کسی دوسری قوم کی تہذیب کو ایسے قبول کر لینا کہ اس کی نقالی پر فخر کرنا اور اس کی نقالی سے روکنے والوں کو دقیانوسی سمجھنا۔ ابھی اگر ہم یہ تقریر کر رہے ہیں اس موضوع پر نا، کوئی بہت ہمارے جو لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ مولوی لوگ ایسے ہی دقیانوس ہوتے ہیں، ہاں، ایسے ہی آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایسے بنیاد پرست ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ہم یہ سارے الفاظ ہمارے لیے استعمال ہی کیے جاتے ہیں کہ ان کو میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ کسی کو کرسمس وش کرنے پر ٹوٹ جائے۔ ہاں، ایمان کس سے ٹوٹے گا یہ آپ نہیں طے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا میرا ایمان، ہر گناہ چھوڑنے کے پر سیدھا بات ایمان کی آ جاتی ہے۔ داڑھی رکھنے کی بات کرو تو کہیں گے کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ بھائی داڑھی میں اسلام نہیں تو اسلام میں داڑھی تو ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں داڑھی تو ہے۔ ہاں، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ کسی کو اس کے تہوار کی مبارکباد دیتے ہوئے وہ ختم ہو جائے۔ بھائی علماء کے ہاں بالاتفاق کافروں کو ان کے شرکیہ تہوار کی مبارکبادی دینا حرام ہے، بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کافروں کو ان کی تہواروں کے موقع پر اگر کوئی ایک انڈا گفٹ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے خنزیر اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اتنی بڑی بات علماء نے لکھی، بعض مالکی علماء نے۔ بہت سارے فتوے ہیں، فتوے آج نقل کرنا یہ جو ہے آج اس کا موقع نہیں ہے کہ سارے فتوے میں آپ کے سامنے نقل کروں۔ فی الوقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نیو ایئر کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے، کیونکہ نقالی وہ لوگ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہجری سن کا آغاز ہو اور آپ عیسائی دنیا میں دیکھیں کہ خوب سیلیبریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہاں بھائی، دنیا گلوبل ولیج بولتے ہیں آپ، گلوبل ولیج کا کیا مطلب ہے؟ اچھا چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سیویلائزیشنز کا آپس میں ایک دوسرے کی تہذیبوں سے تبادلہ ہونا چاہیے۔ تو تبادلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے تم بھی ہمارا سال مناؤ، ہم بھی تمہارا سال منائیں گے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہجری سن شروع ہونے والا ہے، ہاں، محرم کا مہینہ آنے والا ہے اور عیسائی کسی گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ لائٹ لگ گئی ہے، ہاں، کمکمے جل رہے ہیں، خاص طور کی مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں اور دعوت لی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیویلائزیشنز کا تبادلہ نہیں ہے، یہ ایک تہذیب دوسری تہذیب کو دبا کر کے ختم کر رہی ہے۔ ہم نے اس کو
ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ سیکولرزم ہے، ہر ساری تہذیبیں جو ہے وہ آپس میں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ تہذیبیں خلط ملط نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ایک تہذیب یہ چاہتی ہے کہ ساری تہذیبیں دنیا کے اندر دب جائیں، اور دوسری تہذیبیں دب بھی جائیں گی، صرف اسلام کی ایک تہذیب ہے جو دب نہیں سکتی۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سائیڈ میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفر تو ہر زمانے سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ہم اس میں کس طرف کھڑے ہوئے، یہ ہمارے لیے خیر کی بات ہے کہ ہم ان کی تہذیب کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنی تہذیب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کلچر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس سویلائزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو بھائی پہلی وجہ یہ ہے، ہم نیو ایئر اس لیے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نیو ایئر ہمارا نہیں ہے، ہمارا نیا سال ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم حالت مجبوری اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کو منع بھی نہیں کرتے کہ یہ نیو ایئر جو ہے وہ آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں، اس کیلنڈر کو یوز ہی نہ کریں، لیکن اس کو ہم اپنی تہذیب کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری محبت نہیں ہے، اور ضرورت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کہ جو میں نے اس سے پہلے اشارتاً آپ کو بتائی کہ دوسروں کے عیدوں کو سیلیبریٹ کرنا، دوسروں کے تہواروں کو، دوسروں کے کلچر کو سیلیبریٹ کرنا، یہ ان سے مشابہت ہے، اور ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی حتیٰ کہ نیک چیزوں میں بھی کافروں سے مشابہت نہیں کی گئی، عبادتوں میں بھی کافروں سے مشابہت کیا ہے، منع ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مکہ میں بھی رکھتے تھے، بلکہ مکہ میں تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ کیا تھا، فرض تھا، پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کے روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا بری چیز تھی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایک بظاہر ایک نیک کام ہے نا روزہ رکھنا، پر اس میں بھی یہود کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کیا فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک دن پہلے روزے رکھوں گا، کیوں، تاکہ ہماری عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، تو ان کے راستے سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ ہم کو نظریاتی اعتبار سے بھی ان سے دور رہنا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی ان سے دور رہنا، لہٰذا ہم ظاہری چیزوں میں بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتی ایسے ہیں۔ ایک علامہ اس موضوع پہ نا، مشابہت کی موضوع پر بہت زبردست کتاب ہے، اگر آپ کو اس کا ٹرانسلیشن ملے تو ٹرانسلیشن پڑھیے۔ میں بہت زمانے سے سوچتا ہوں اگر اللہ نے کبھی فرصت دی تو اس کا ایک مفصل درس ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا، اقتضاء الصراط المستقیم بمخالفت اصحاب الجحیم، کی یا بے مخالفتی لمخالفت، اس طرح کے الفاظ ہیں، شاید بے ہی ہے، شاید بمخالفت اصحاب الجحیم۔ تو کیا نام ہے اس کا، اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا، صراط مستقیم کا تقاضا، اقتضاء مطلب کیا ہوتا ہے، تقاضا، نیڈ، ڈیمانڈ۔ صراط مستقیم کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اصحاب جحیم کی مخالفت کی جائے، ہے نا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پر چلا تو ساتھ میں ہم کیا کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں چلانا ہے، تو ان کی مخالفت کرنا صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا ہے۔ کتاب کا نام ہی اتنا زبردست ہے تو سوچیے کتاب کتنی زبردست ہوگی۔ خاص طور پہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تہذیبی اعتبار سے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہم کو منع کیا گیا ہے ہر چیز میں، کپڑوں میں منع کیا گیا، بیوی کے ساتھ تعلقات میں منع کیا گیا، بہت ساری چیزوں میں مخالفت کرنے کا، ان کے ساتھ مخالفت کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، کیونکہ جب ظاہر میں مخالفت ہوگی تو باطن میں بھی مخالفت ہوگی، اور جب ظاہر میں کوئی کسی کی مشابہ ہو جائے گا تو باطن میں بھی کیا ہو جائے گا، اس کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو مسلمان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ان کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ ہم داڑھی پہ اتنا زور کیوں دیتے، اسی لیے دیتے ہیں نا، داڑھی کیا ہے، نیک لوگوں کی، صلحاء کی، انبیاء کی مشابہت ہے نا، لیکن ہم کو انبیاء کی مشابہت نہیں قبول ہے، ہم کو جہنمیوں کی مشابہت قبول ہے۔ تو کیونکہ ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرنا یہ ان کی مشابہت ہے، اس لیے ہم کو اور ہماری شریعت میں غیر قوموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ خود ہماری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، آپ کبھی جیسے کپڑوں ہی کی بات آپ لے لیں، کبھی آپ کسی امریکن جو ہے سینیٹر کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ میں جبہ اور کیا بولتے ہیں حافظ، غترہ، ہاں گترا بولتے ہیں اس کو، ہاں صافہ، اور صافے کے اوپر وہ ہاں وہ جو صافہ پہن کر کے کبھی کسی امریکن کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گیا ہے؟ ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ تہذیبوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ تہذیب ایک تہذیب کا غلبہ ہے،
اور ہمارے آپ دیکھیے وہ کتنی حد تک غالب ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عربوں کی ایک بہت اچھی خصوصیت ہے، کم از کم لباس کے معاملے میں وہ بہت حساس ہیں. آپ عربوں کو دیکھیں گے وہ بڑی سے بڑی، جیسے بہت سارے جو یونائٹڈ نیشن کی اور دوسری کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے عربوں کو آپ دیکھیں گے کہ سارے الگ الگ ممالک سے آئے ہوئے لوگوں نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور عرب جو ہے وہ اپنے جبے میں جاتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے لباس تک میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی مشابہت نہ ہو. جو بہت سارے رنگوں کے لباس صرف اس لیے منائے کہ وہ کافر اس رنگ کے لباس پہنتے ہیں، ہے نا. تو کیونکہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے ہم ان کے سال کو بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے. تیسری چیز یہ کہ یہ کافروں کی عیدیں ہیں اور ہمارے لیے دو ہی عید ہے. عید اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ عاد یعودو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار آنا، لوٹنا، ہے نا. عید میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں کو ملا کر کے عید بنتی ہے. پہلا کیا کہ وہ بار بار آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں بار بار آتی ہے، کبھی مہینے میں بار بار آتی ہے، کوئی عید ہفتے میں بھی آتی ہے. ہفتے والی عید کون سی ہے؟ ہفتے والی عید جمعہ، ماشاء اللہ. تو عید کیا ہوتا ہے؟ عید کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ بار بار آتے ہیں. دوسری خصوصیت عید کی کیا ہوتی ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا. عید کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو سیلیبریشن کس کو بولتے ہیں وہ ہم کو پتہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ عید کی خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی خاص کام ہوتے ہیں جو اسی دن کیے جاتے ہیں اور دنوں میں نہیں کیے جاتے. تو اعتبار اس کا نہیں ہوگا کہ نیو ایئر کو عید کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ عید تو کوئی نہیں کہتا. ہاں مطلب عربی میں تو عید کہتے ہیں، عید اور راس السنہ کہا جاتا ہے، لیکن انگلش میں تو کوئی اس کو عید نہیں بولتا. تو گرچہ اس کو لفظ میں عید نہیں کہا جاتا لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ عید ہے، کیونکہ عید کی تینوں خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ہر سال وہ آتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ خاص اعمال ہیں جو اور دنوں میں نہیں ہوتے. ان میں سے بہت سارے اعمال حلال بھی ہوں گے، بہت سارے اعمال حرام بھی ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے سیلیبریشن کا ایک خاص طریقہ ہے نا، وہ اور دنوں میں نہیں ہوتا. تو کیونکہ وہ عید ہے اور مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی عیدیں ہیں. کون کون سی دو عیدیں ہیں؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر. تو کوئی کلچر اسلام ہی ہمارا کلچر ہے، اسلام کے علاوہ کوئی ہمارا کلچر، مسلمان کا کلچر اسلام ہے. تو مسلمان کی عیدیں صرف دو ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ 2 دن کھیلتے تھے، 2 دن ان کے سیلیبریشن کے عید کے تھے. اللہ نے پوچھا کہ یہ کون سے دن ہے؟ تو اللہ کے نبی ہمارے عید کے دن ہیں، ان دنوں میں ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ان کو خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 2 دن تم کو اور بہتر دے دیے. ہاں اچھے 2 دن دے دیے. کون سے ہیں؟ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن. تو ہماری عیدیں صرف 2 ہی ہیں، تیسری کوئی عید ہماری نہیں ہے. نہ اجتماعی عید ہے نہ انڈیویجول عید ہے. بہت سارے لوگوں انڈیویجول عید مناتے ہیں نا، برتھ ڈے عید مناتے ہیں آپس میں. یہ کیا ہے؟ برتھ ڈے بھی ایک طرح کی عید ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر سال آتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے خصوصی اعمال ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں. تو برتھ ڈے بھی ایک طرح کی عید ہے. ہاں تو ہم کسی بھی عید کے، ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی بھی عید منانے کے قائل نہیں ہیں. عامل اب ہو گئے. میں نے بتایا تہذیب نے اتنا غلبہ ہمارے اوپر اختیار کر لیا ہے، دوسروں کی تہذیب نے. عید منانا ہمارے کلچر کا، برتھ ڈے منانا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا. ایک ہمارے بچپن تک کے اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. بچپن میں ہم جانتے ہیں کہ برتھ ڈے منانے کو عیب سمجھا جاتا، برا، کم از کم دیندار ماحول میں برتھ ڈے منانے کا تصور نہیں تھا. اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ایک بوجھ ہو گیا لوگوں کے سر پہ برتھ ڈے منانا، لازماً منانا ہی ہے. جتنے کیک شاپ کھل رہے ہیں مسلم علاقوں میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. جتنے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں نا، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غریب سے غریب گھر کا انسان، چاہے وہ رمضان میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے اپنے گھر کے چولہا جلتا ہو، اس کے گھر میں برتھ ڈے ضرور منایا جاتا ہے ہر کسی کے. ایسا یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے برتھ ڈے منانا؟ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس 2 ہی عید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور کوئی تیسری عید ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ کیونکہ جو نئے سال کا جشن ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کی عید ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی عیدوں کی گنجائش رکھی ہے، اس لیے ہم یہ عید نہیں مناتے. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کافروں سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ نقالی کس کی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، اور مسلمان کافر سے دلی محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی ایک تو ہوتا ہے حسن سلوک، شریعت کسی سے بھی حسن سلوک سے نہیں روکتی،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، جن سے تمہاری لڑائی نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے ہمارا دین تم کو نہیں روکتا۔ تو کسی یہودی یا کسی نصرانی یا کسی غیر مسلم کی کھانے کی دعوت لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ ان کے کھانے کی دعوت میں شریک ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ان کے یہاں کسی کی موت ہو جائے تو تعزیت میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں۔ تعزیت کے لیے کسی کی موت ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عادت سے جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں۔ ان کی ریچولز جو ہوتے ہیں مذہبی ان میں نہیں شریک ہونا ہے، باقی تعلقات حسن سلوک وہ تو ان سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہماری دعوت ہمارے اخلاقی کے ذریعے ان تک پہنچے گی۔ قرض میں ان کو قرض دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ان سے قرض لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کتنا 60 سا غالباً جو گیہوں کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ یہودی کے گروی رکھی ہوئی تھی، یہودی کے، تو مالی لین دین ان سے کر سکتے ہیں، ہے نا، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں دین کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے دین میں نہ ہم آئیں گے نہ ہمارے دین میں تمہارا اس طرح سے آنا کوئی، یعنی بغیر ایمان قبول کیے ہم تم پر، ہم یہ نہیں کہتے تم ہماری عید مناؤ، ہاں ہم نہیں کہتے تم ہماری عید مناؤ، ہم نہیں کہتے کہ تم نان ویج نہیں کھاتے ہو پھر بھی ہمارے بکرے کا گوشت کھانا پڑے گا، ہم بولتے ہیں ہاں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اگر بکری کا گوشت کھانے سے انکار کر دے تو کیا ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متعصب ہے، ہاں بنیاد پرست ہے؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن مسلمان خود اگر کسی غیر مسلم کے تہوار کی مناسبت سے مٹھائی کھانا بند کر دے تو خود دوسرے مسلمان سوچیں گے یہ بڑا متعصب ہے۔ وہ ہم ان کی دیوالی کی مٹھائی نہ کھائیں تو متعصب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے بکرے کا گوشت نہ کھائیں تو وہ متعصب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ تہذیب غالب آ گئی ہمارے ذہنوں پر دوسروں کی، ہم نے دوسروں کا اثر قبول کر لیا ہوا ہے۔ تو مسلمان کو کہا گیا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اور کسی کی نقالی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دوست ہے نا۔ موالات ایک پورا موضوع ہے، یہ موالات کا موضوع، ہاں ولا برا کا موضوع ایک الگ موضوع ہے، ایک دین کا بہت اہم تقاضا ہے مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور جو مسلم نہیں ہے ان کے ساتھ ایک دوری اختیار کر کے رکھنا، براءت کا اظہار کرنا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سے دوستی سے، ان سے قلبی محبت جو دلی محبت ہوتی ہے اس سے منع کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، اگر آپ کفر کی گھراؤنے پن کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو کافر سے محبت سے رکنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ کوئی شرابی آدمی ہو، شرابی آدمی سے کوئی بھی شریف آدمی ہو، بہت بااخلاق ہے لیکن شرابی ہے، کیا کبھی آپ اس سے دل سے محبت کر پائیں گے؟ یا کسی زانی سے، یا کسی آدمی کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، کبھی آپ کے دل میں وہ اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے؟ یہ سارے گناہ کفر سے بہت چھوٹے ہیں، یہ سارے گناہ کفر سے بہت چھوٹے ہیں۔ تو اگر کفر کی گندگی آپ کو پتہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ کافر سے دلی محبت مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اس سے کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے موالات سے، ان سے دوستی سے، ان کو اپنا ولی بنانے سے منع کیا، اس لیے اب ان کے تہوار، ان کے نقالی ان کی جاتی ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ آج کی دنیا میں جو سیلیبریٹیز کو فالو کیا جاتا ہے، ہاں کوئی مونچھ بڑھا لیتا ہے تو ہمارے لڑکے مونچھ بڑھا لیتے ہیں، ہاں کوئی داڑھی بڑھا لیتا ہے تو ہمارے لڑکے داڑھی بڑھا لیتے ہیں، کسی نے بال بڑا کر لیا تو ہمارے لوگ بال بڑا، بلکہ کسی ہیرو نے اگر صافہ پہن لیا تو مسلمان لڑکے بھی صافے میں دکھائی دینے لگتے ہیں، چاہے نماز ایک وقت کی بھی نہ پڑھتے ہو، لیکن انہوں نے صافہ پہنا تھا فلم میں تو ہم بھی پہن لیں گے۔ نقالی انسان کس کی کرتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو ہم کو ان سے محبت سے روکا گیا ہے تو ہم ان کی نقالی کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ تو یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ پانچویں چیز یہ ہے نا کہ کسی کی تہذیب کو قبول کرنا، پروموٹ کرنا، گویا کہ اس کو طاقت فراہم کرنے جیسا ہے نا۔ آپ کسی تہذیب کو جب اس کو نقالی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس تہذیب کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان والذین، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ مسلمان جھوٹ کے اوپر گواہ نہیں بنتے، جھوٹ کے مقام پر حاضر نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے علماء نے اس کی بہت ساری تفسیر کی ہے، بہت سارے مفسرین نے کہا یہاں زور سے مراد
مشرکوں کی عیدیں ہیں کہ مسلمان مشرکوں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے. کسی کی عید میں شریک ہونا، کسی کے کلچر کو سپورٹ کرنا گویا کہ اس کی طاقت کو بڑھانا ہے، اور مسلمان کو اپنے قوم کی طاقت بڑھانی ہے، اپنے دین کی طاقت بڑھانی ہے، نہ کہ دوسروں کی طاقت میں اضافہ کرنے والا بننا ہے. تو اس لیے بھی ہم ان کی عید میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ان کی تہذیب کو سپورٹ کر کے ان کی طاقت کو بڑھانے والے نہیں بن سکتے ہیں. 5 چیزوں کی. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کب کیا جاتا ہے؟ جب ذہن میں ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ دن بہت مقدس ہے، خاص ہے. اور دنوں کو مقدس اور خاص کرنے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے نا. ہم بھائی عید الفطر کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی خاص حیثیت ہے. پر یہ خاص حیثیت کس نے طے کی ہے؟ اللہ نے طے کی ہے. ہم عید الاضحیٰ کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاص دن ہے. پر یہ خاص دن کیا ہم نے اپنے سے طے کر لیا ہے؟ اللہ نے طے کیا. کسی بھی چیز کو، کسی بھی دن کو کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ جب اس کے خاص ہونے کا عقیدہ ہوتا ہے. اور سال کے پہلے دن کو، چاہے وہ ہجری سال کا ہی پہلا دن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سال کے پہلے دن کی کوئی خصوصیت نہیں رکھی، بلکہ ہجری سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ پہلا دن تو اللہ کے رسول کے زمانے میں سال نہیں تھا نا. یہ جو سال ہوتے ہیں، سالوں کا جو کیلنڈر کا تصور ہے وہ کہاں آیا؟ حضرت عمر کے زمانے میں سالوں کی گنتیاں شروع ہوئی، اور پھر یہ سوچا گیا کہ ہجرت کے سے ہی ہماری کیلنڈر کا آغاز ہوگا. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہجری سال شروع ہوتا ہے تو مبارکباد بھیجتے ہیں. تو ہجری سال کے بھی پہلے دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ دنوں کی خصوصیت طے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے. دنوں کا تقدس طے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ نے اگر وہ تقدس طے نہیں کیا تو ہم خود سے وہ تقدس طے نہیں کر سکتے. اور یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، میلادی کیلنڈر، جارجین کیلنڈر بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ جارجین کیلنڈر نا. تو اس کے پہلے گریگورین، اچھا گریگورین کیلنڈر. تو اس کیلنڈر کی کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کی. اس کا پہلا دن جو ہے وہ کوئی خصوصیت کامل ایسی بات نہیں ہے. تو کیونکہ ایام کا تقدس، دنوں کا تقدس طے کرنے کا صرف اللہ کو ہے، کہ کوئی اس کی خاصیت طے کرنے کا صرف اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کوئی خصوصیت طے نہیں کی، نہ سال کے آخری دن کی کوئی خصوصیت طے کی گئی ہے. تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے. 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کو مناتے؟ کیونکہ یہ دنیا میں اسراف کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے نا، فضول خرچی. بلکہ آپ دیکھتے ہیں نا پچھلے کچھ ادوار میں جو اتنا زیادہ نیو ایئر کو گلوریفائی کیا گیا ہے، نیو ایئر کے سیلیبریشن کو، اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ جو آپ کا ایک سرمایہ دارانہ طبقہ ہے نا، پونجی وادی، ہاں، جو ایک کیپٹلسٹ، جو آپ کا ایک کارپوریٹ گھرانے، کیونکہ ان کو اپنا سامان بیچنا ہے نا، ان کو اپنے پروڈکٹ بیچنا ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. تو یہ کیپٹلسٹ لوگ نا ہر چیز کو گلوریفائی کرتے ہیں جہاں سے ان کو نچوڑ کر کے پیسہ نکالنے کی امید ہو. اب دیکھیے نیو ایئر جو ہے سیلیبریشن کے نام پر کتنی زیادہ خریداریاں ہوتی ہیں، حلال چیزوں کی مان لیجیے کہ کتنی خریداریاں ہوتی ہیں. ہاں، مالز خصوصی طور پہ سجائے جاتے ہیں، آفرز لگائے جاتے ہیں. آفرز جو ہے نا وہ ایک ٹریپ ہے. شاپنگ فیسٹیول ہوتے ہیں، آفرز جو ہے نا ایک ٹریپ ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے ہم لوگ. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومرزم ہے نا، کبھی انشاءاللہ ایک موضوع الگ سے لیں گے. کنزیومرزم، قناعت، اور جو اسراف، شریعت میں اسراف کا کیا مزاج ہے. اور کنزیومرزم کیا کرتا ہے؟ کنزیومرزم آپ کو لالچی بناتا ہے. وہ آپ کو پہلے آپ کی آنکھوں میں پہلے خواب ڈالتا ہے، پھر اس کی تعبیریں آپ کو بیچتا ہے. تو یہ جتنا آپ دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں کی بھی تہواروں کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے. یعنی آپ جو ایڈ دیکھتے ہیں کبھی، جب مسلمانوں کا جو مسلم ممالک ہو یا مسلمانوں کو کوئی تہوار آنے والا ہو، تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تہواروں کو بھی بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے. ان کو آپ کی عید سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، ان کو اپنا سامان بیچنا ہے. وہ جو بھی موقع ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو، اتنا بہت زیادہ گلوریفائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بلا وجہ آپ کی قوت، آپ کی جو ہے، آپ کو اپنا خریدار بنانا. آپ کنزیومر ہیں ان کے نا، تو جتنا آپ زیادہ کنزیوم کریں گے اتنا ان کا بینک بیلنس بڑھے گا. تو یہ اسراف اتنا، یہ میں حلال چیز کی بات میں کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے ایک مزاج ہو گیا نا، بائی ون گیٹ ون فری. دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی. اور یہ لالا جی تو کبھی بھی آپ کو فری میں کچھ نہیں دیں گے، تو آپ کو خون چوس لیں گے ان کو موقع مل جائے. تو کچھ بھی فری نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ٹریپ ہوتا ہے. تو یہ جو اسراف ہوتا ہے اس میں حرام، اور پھر حرام کی، تو پھر حرام میں جو اسراف ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. سارے ہوٹلز بک ہوتے ہیں. ہاں، ابھی جیسے ہی نیو ایئر قریب آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوٹلز کی، شراب کی، ایسی چیزوں کی کہ ایڈ بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کمائی کا موقع ہوتا ہے نا.
بھائی تہوار کیا ہوتے ہیں؟ تہوار کو جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ تو پیسے کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. جیسے ٹیلر آدمی رمضان کو کمرشل نظر سے ہی دیکھتا ہے. اگر وہ دینی نقطہ نظر نہ ہو تو اس کے لیے سیزن کا مطلب، ٹیلر جب بولتا ہے رمضان سے پہلے کہ سیزن آنے والا ہے تو اس کا مطلب نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے سلائی کا سیزن آنے والا ہے. تو یہ اس کو جو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے نا، اتنا سیلیبریشن کو اتنا بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. آپ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر ہورڈنگ پہ نیو ایئر سیلیبریشن کا معاملہ ہے. تو کیا وہ آپ کی خوشی بڑھانا چاہتے ہیں؟ ان کو آپ کی خوشی سے لینا دینا نہیں، ان کے آپ کے پیسوں سے لینا دینا ہے. تو اسراف جو اتنا بڑی عادت، حرام چیزوں میں جو اسراف ہوتا ہے، کتنا شراب پی جاتی ہے. ہاں، ہوٹلز کتنے بک ہوتے ہیں ہمیں. بھائی میں نے تو سنا ہے بہت زیادہ ڈیپ پہ تو جاتا ہوں، ایک ایک ہوٹل کی جو ہے نا، جو پہلی رات کی قیمت ہے، ٹکٹیں بکتی ہیں اس کی خصوصی طور پہ نا، لاکھوں ہزاروں روپے میں ٹکٹیں بکتی. بعض لوگ ممالک سفر کرتے ہیں اسی لیے نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ترکی کا خاص طور پہ. ہاں، ترکی میں کچھ بات ہوتی ہوگی، پر ترکی خاص طور پہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے، عربوں میں بھی خاص طور پہ ترکی جانے کا بہت رواج ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو یہ سارا جو اس کو گلوریفائی کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بس اپنی کمرشل فائدہ اٹھانا. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ نکلوا رہے ہوتے ہیں. تو اسراف ہوتا ہے. کوئی بہت اچھی چیز تو ہوتی نہیں ہے. ان راتوں میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے کہ چلو بھائی لوگ کوئی بہت خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو بات سمجھ میں. اس میں تو اس رات میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا ہے سوائے گناہوں کے. تو بلکہ 8ویں چیز جو ہے، ہم ان کو سیلیبریٹ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کی سیلیبریشن کون سا نہیں، کوئی نہیں سال کے پہلے دن کوئی عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے. ہاں، اس میں نماز ہوتی ہے، جانور بھی نہیں ذبح ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراب پی جاتی ہے، اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، اس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں. تو اس میں جو اتنی حد پہ گناہ ہوتے ہیں، بلکہ کتنے شراب کے نشے میں دھت لوگ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزتیں تباہ ہوتی ہیں اسی رات کے اندر. بدکاری بالکل عام ہو گئی ہے، شراب بالکل عام کر دی گئی ہے. یعنی رات شروع ہونے سے پہلے ہی شراب کی دکانوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے. پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کو، مہاراشٹر کی گورنمنٹ کی کب آنکھ کھلے گی، اور بہار کی طرح کم سے کم ہمارے یہاں بھی کوئی جو ہے وہ شراب پر پابندی عائد ہوگی. ایسی چیزوں کو بھی ہم کو اپنے ایشوز میں شامل کرنا چاہیے، شراب پر پابندی عائد کرنا. تو کیونکہ یہ رات گناہوں کی رات ہے، شباب و شراب کی رات ہے، تو ہم نہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے. اس کو تقویت پہنچانے سے کوئی نیکی میں اضافہ تھوڑی نہ ہوگا سوائے گناہوں میں اضافے کے. تو یہ 8ویں چیز ہے. 9ویں چیز سیلیبریٹ کرنا، اس کو بہت نامعقول ہے، عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی. یہ جو ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، کس بات کا ہیپی بھائی؟ ہاں، مطلب لوگ ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں تو ہیپی نیو ایئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کس چیز کو کے لیے ہیپی کہا جا رہا ہے؟ کم از کم اس سال کو ہیپی نیو ایئر کیسے بول سکتے ہیں؟ پچھلا سال اتنا تنگیوں میں گزرا ہے ہمارا. ہاں، تو نیا سال سیلیبریٹ کرنا، تو جیسے کوئی نیکی کا کام آپ کریں اور اس پر خوشی منائے تو سمجھ میں آتا ہے. کوئی آپ کو فائدہ پہنچے اور اس پہ آپ خوشیاں منائے تو سمجھ میں آتا ہے. کیلنڈر چینج ہونا کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ خوشی منائی جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نامعقول چیز ہے نا. کیا ہوا ہے؟ کیلنڈر چینج ہو گیا، ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے جس پر خوشی منائی جائے؟ بھئی ہم عید میں خوشی مناتے ہیں. کیوں خوشی مناتے ہیں؟ رمضان کا روزہ رکھا ہے، قرآن کے نزول کا وہ ختم ہوا ہے، اس پہ خوشی مناتے ہیں. عید الاضحیٰ میں خوشی مناتے ہیں، بھئی بقرہ ذبح کی، وہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. خوشی منانے کے لیے کوئی معقول مناسبت ہونی چاہیے نا، کوئی کنیکشن ہونا چاہیے. کیا کیلنڈر کا تبدیل ہونا کوئی ایسی معقول، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لاجک ہے اس میں کہ کیلنڈر تبدیل ہو گیا اس لیے خوشی مناؤ؟ ہاں، تو پھر تو روز گھنٹے بھی تبدیل ہوتے ہیں تو ہر گھنٹے خوشی منانا چاہیے، ہر منٹ خوشی منانا چاہیے. ہاں، تو زندگی میں خیر ہوگا تو زندہ رہنا نا. بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی میں زندہ رہنا ان کے لیے وبال ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے زندہ رہنا ان کے لیے وبال ہے. وہ زندہ نہیں رہتے، پہلے مر جاتے تو شاید ان کے گناہ کم ہوتے. زیادہ زندہ رہنا کوئی خیر کی بات نہیں ہے. خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ زندہ رہنا خیر کی بات ہے. تو زندہ رہ جانا کیا ہے؟ مومن کو تو سوچنا چاہیے جلدی سے دنیا کا مسئلہ ختم ہو، میں اللہ تعالیٰ کیا پہنچوں عافیت کے ساتھ میں. تو کیلنڈر چینج ہونا کوئی ایسی معقول چیز نہیں ہے جس کی خوشی منائی جائے. ایک نامعقول چیز ہے، پر وہ کامن سینس اس کو سمجھتے ہیں. بہت جو کامن سینس والا آدمی بھی سمجھے گا یار یہ کون سی خوشی ہے. ہاں بھائی، دنیا نے ایک چکر لگا لیا، سال ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو ایک ریولیوشن ہوتا ہے نا، زمین جو ہے وہ سورج کے محور میں ایک چکر اس کے پورے جاتے ہیں، تو اس پر خوشی منانا کیا بنتا ہے؟ اگر دنیا میں کہیں ایلینز رہتے ہوں گے وہ ہم کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں بھائی، ایک چکر پورا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں. ہاں، یہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ تمہاری دنیا نے ایک چکر مکمل کر لیا تو تم خوشی مناؤ. تو ان لاجیکل، اس کا کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی ہے. یہ 9ویں چیز تھی. 10ویں چیز یہ ہے نا کہ نیو ایئر کے ساتھ ایک غلط عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے.
ڈائریکٹ عقیدے پہ حملہ. وہ یہ ہے نا کہ پہلے دن کو کچھ ایسی خصوصیت دی جاتی کہ اس میں اگر کچھ برا کر دیا یا برا ہو گیا تو سال برا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے کافروں کیا ہوتا ہے نا. ایک مرتبہ میں کہیں پر جا رہا تھا, صبح کا وقت تھا, تو میں اترا تو میرے پاس چینج نہیں تھا. تو رکشے والے نے بولا یا ٹیکسی والے نے کہ چینج نہیں ہے چینج. تو میں ایک دکان پر گیا, اس سے بولا بھائی 500 کا چینج ہے. غصہ ہو گیا مجھ پہ, بولتا ابھی دکان کھولا, آ گیا پنوتی لگانے کے لیے, آتے ساتھ دکان کھولتے ساتھ چینج مانگ لیا. تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ پہلے دن یا سب سے پہلے اگر کوئی کام غلط ہو گیا تو پھر پورا دن پورا سال کیا ہوگا, غلط جائے گا. ہاں, یہ نحوست کا, اور یہ پھر یہ نحوست والا دن, یہ نحوست والا عقیدہ مسلمانوں کے اندر میں کہ پہلے دن, سال کے پہلے دن یہ برا ہو گیا, اب اس کا مطلب سال برا جانے والا ہے. تو یہ باقاعدہ کسی دن یا رات کے بارے میں, کسی لمحے وقت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ منحوس ہے, یہ کیا ہے, شریعت کے خلاف ہے. لیکن سال کے حوالے سے ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے نا, 12 بجتے ہی جو ایک خاص کیفیت لوگوں پہ طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ اس میں خوشی کا ہی دن ہونا چاہیے, کوئی خوشی کا موقع ہی ہونا چاہیے. تو یوں کہ اس کے ساتھ ایک نحوست کا عقیدہ بھی جڑ گیا ہے. تو یہ بھی ہمارے دین کے خلاف ہے. کوئی دن نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دن آپ کر لیں گے تو کوئی پورا سال اچھا جائے گا, نہیں کہ اس دن کچھ برا ہوگا تو پورے سال برا جائے گا. ایسا کچھ بھی ہماری شریعت میں عقیدہ نہیں ہے. تو یہ 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نیو ایئر نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, نہ لوگوں کو اس کو سیلیبریشن کی دعوت دیتے ہیں, بلکہ ہم اس سے روکتے ہیں کہ بھئی سیلیبریٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے 2 دن دیے ہیں جو ہمارے ایمان کے دن ہیں, جو ہمارے عقیدے کے دن ہیں. تو ان دنوں کو سیلیبریٹ کریے, ان کو منائیے, اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے. بلکہ مسلمانوں کو جو عید کے بھی دن دیے گئے وہ بھی دیکھیے نا, اس میں کتنے خیر کے کام ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم کو دوسروں, اس لیے میں کہتا ہوں دوسروں کی عید کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری عیدیں کتنی پاکیزہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ, ہے نا. اگر ہم پاکیزہ رکھیں عید الاضحیٰ کو بھی تو ہاں, خون راستے میں نہ پھینکیں اور جوڑی جوڑی نہ بھائیں, تو ہماری عید الاضحیٰ بھی الحمدللہ پاکیزہ ہوتی ہے. کیونکہ آدمی گوشت ذبح کر کے کیا کرتا ہے, خود کھاتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو بانٹتے ہیں. بہت سارے غریب ہیں سال بھر ان کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا, عید الاضحیٰ میں نصیب ہو جاتا ہے. آپ کے ساؤتھ ممبئی والے تو بہت کم کھاتے ہیں, مرغی کھانے والے ہو گئے. آپ لوگوں کو گوشت تو سارا جاتا ہے, پورا ممبئی کی مضافات میں تقسیم ہوتا ہے. ہاں, تو گوشت کھاتے کھلاتے ہیں غریبوں کو. عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں, فطرہ تقسیم کرتے ہیں, کھاتے کھلاتے ہیں, محبت بڑھتی ہے. ہاں, عید الفطر میں کیا کرتے ہیں, ہم سویاں کھلاتے ہیں ایک دوسرے کو, محبت بانٹتی ہے, عبادت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں, ہے نا. ہم نے, الگ بات ہے کہ ہم نے یہ سیلیبریشن کے چکر میں اپنی عیدوں کو بھی گندا کر دیا ہے. تو ہمارے ابھی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں عید کے دن, سب فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں عید کا تصور کتنا پاکیزہ ہے. جس قوم کے پاس اتنی پاکیزہ عیدیں ہوں ان کو کسی اور کی عید منانے کی کیا ضرورت ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ, الحمدللہ ہم کو کسی اور کی عید منانے کی کیا ضرورت ہے. اتنی پاکیزہ عیدیں, اتنے تعاون والی, اتنی محبت کا اظہار کرنے والی. تو ہمارے لیے الحمدللہ ہماری 2 عیدیں کافی ہیں, ہمارے لیے کافی. اس لیے ہم کو اور کسی کی عید کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو تمہاری عید مبارک, ہم کو ہماری عید مبارک. لکم دینکم ولی دین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.